آپ کا ہوسٹ غلام مصطفیٰ. اس ٹائم ہم راولپنڈی کے ایک میڈم ہیں، یہاں پر ہماری میڈم صبا گل، ان کے رہائش پہ آئے ہیں. جس طرح میڈم میرے ذہن میں اور دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، کیونکہ ہم بھی تقریباً اس ملک میں گھوم رہے ہیں، ہر سوسائٹی میں گھومتے ہیں، تو کچھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواجہ سرائے پیدا ہوئے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ فقیر لوگ ہیں، ان کی خدمت کرنی چاہیے. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا ہے کہ یہ خواجہ سرائے ہیں اور گرو ہیں، اور ان کو بدنام کرنے کے لیے وہ گیٹ اپ اختیار کیا ہوا ہے. وہ لوگوں سے فنڈنگ کرتے ہیں، وہ لوگ جو ان کے جو چیلے ہیں وہ جا کے بازاروں میں مانگتے ہیں اور جسم فروشی کرواتے ہیں، یا جو ان کی جب ڈیڈ باڈیاں ملتی ہیں، جب جدھر پروگرام پہ جاتی ہیں، ان کے ساتھ ظلم ستم ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کافی اس طرح لاشیں پشاور کی طرح، سرگودے کی طرح، جگہ جگہ کس جگہ کو کیا ہم بتائیں گے، لیکن ہر جگہ میں خواجہ سراؤں کی جو تقریباً جو اچھا حسین بندہ ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، پہلے تو وہ لوگ کسی کام میں استعمال کرنے کے بعد اس غریب کی جان لے لیتے ہیں. تو میڈم صاحبہ، آپ اس کے بارے میں کیا چاہتے ہیں، کیا بتائیں گی؟ یہ جو چیز آپ نے سوال پوچھا ہے، یعنی کہ بے شک ہمارے درمیان میں کالی بھیڑیں کچھ ایسی ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں گے بوائے، یعنی کہ ان کو زیادہ اس گندگی کی طرف ان کا دل دماغ سوچ جو ہوتے ہیں منقطع کی جاتی ہیں، اور روح ان کی نہیں ہوتی، اور وہ برائی کی طرف خود بھی جاتے ہیں اور برے کی طرف خود آتے بھی ہیں، برائی کی طرف آتے بھی ہیں. جو اصل جو ٹرانسجنڈر جو سنانا جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ ایک فقیر انسان ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں یعنی کہ انہیں بدنام کرنے کے لیے اس لیے تل جاتے ہیں کیونکہ ہماری کمیونٹی کے اندر کچھ چند لوگ ایسے موجود ہیں. مگر میں یہ سارا جتنا بھی رول ہے نا، یعنی کہ یہ گروؤں تک چھوڑنا چاہتی ہوں. اگر وہ بچہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، جس طرح یعنی کہ آپ کے بہن بھائی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اگر آپ اس فیلڈ کے اندر ہیں تو پھر آپ ان بچوں سے پیار کریں، یہ ذمہ داری سے پیار کریں، انہیں اچھی تربیت دیں، اچھی تعلیم کی طرف لے کر آئیں، انہیں اچھے روزگار کی طرف لے کر آئیں، ان کی ایک سوچ بنائیں. سوچ بننے سے پاکستان کی سوچ بدل سکتی ہے. ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا جیسے گرو ملے گا ایسا آپ کو چیلا بھی مل جائے گا. تو بدنامی تو بہت ساری ہے، یعنی کہ اس میں ایک گرو کلچر ہے، ایک زنان برادری ہے، آپس میں ان کی جنگ شروع ہے. اگر وہ جو دوسرے کلچر کے اندر بیٹھے ہیں وہ زنانوں کو گالیاں نکالتے ہیں، زنانے انہیں گالیاں نکالتے ہیں، یعنی کہ اختلافات انہوں نے پیدا کر دی. ہر انسان اپنی نصیب کی روزی روٹی کما کر کھاتا ہے. میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے، اگر یہ خواجہ سراؤں کے اوپر یعنی کہ گورنمنٹ توجہ دیتی، سیدھا میرے اوپر بھی وہی قانون ہے اور دوسرے کے اوپر بھی وہی قانون سب کے لیے برابر ہے. یہ چھوٹا یہ بڑا، یا کوئی بڑا افسر ہے یا کوئی ایک جھاڑو کش ہے، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. میں وہی بات کروں گی، جب تک اس کے پاکستان کے اندر سے کرائم نہیں ختم ہوں گے، ان مافیا لوگوں سے ان کی انکوائریاں نہیں کی جائیں گے، ان سے پوچھا نہیں جائے گا یعنی کہ آپ پاکستان کے اندر کر کیا رہے. اسلامی ملک ہے، اسلامی ملک کو اسلامی نظریے سے چلانا چاہیے. میرے اوپر بھی وہی فرض ہے اور پوری عوام کے اوپر بھی وہی فرض ہے. ایک جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. میں نے پہلے بھی کہا جھوٹ کے ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں. کب تک ہم جھوٹ بولیں گے؟ کب تک اس دنیا کو بے وقوف بناتے رہیں گے؟ مگر یہ ایک بات ضرور یاد رکھنا، جب آپ اپنے بچوں کو بیچیں نا آپ کے دل کو تکلیف ہوگی. آپ کسی کے بچوں کو لاکھوں روپے کا سیل کر کے جانوروں کی طرح، دکان کی کھلونوں کی طرح، دکان کرانے کی دکان سمجھ کے آپ بچوں کو اندر گھساتے ہیں، پھر انہیں فروخت کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کو عیش و آرام کی زندگی دیتے ہیں، آپ عیش و آرام کی زندگی گزار دیتے ہیں. خدا را آپ خدا کو کیا منہ لگائیں گے؟ آپ خدا کی طرف لوٹ کر جائیں گے. آپ کے پاس کون سے سوال ہوں گے جو میرے اللہ کے آگے جواب دیں گے؟ اس لیے ان لوگوں کو آزادی سے رہنے کا حق ہے. یہ آزاد رہیں گے تو میرے خیال میں بہت سارے نشے تماشوں سے بھی دور ہو جائیں گے. یہ جو غلط ایکٹیویزم ہے اس سے بھی دور ہو جائیں گے. انہیں ایک اچھے آگاہی دینے کی ضرورت ہے، ایک اچھی سپورٹ کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر گورنمنٹ کیا، اگر گلی محلے والے بھی لوگ انہیں سپورٹ کریں گے تو میرے خیال میں انہیں بہت ساری ان کے اندر بہتریاں آ سکتی ہیں.